صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم مشہور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 حکایتیں سنیں گے۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ حضرت مسنہ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے میں نے بندھے ہوئے دیکھے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بطور ہدیہ یعنی گفٹ دیے گئے تھے۔ اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی پہلے نہ دیکھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ فرمایا، میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، ایک گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیجئے۔ فرمایا، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو میں اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں جس زمین میں اس کے پیارے محبوب مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور جس زمین میں موجود ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں، لہذا اس لیے میں یہ گھوڑے آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و تر کی ہے۔ حضرت مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے خوب جھک جاتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرتے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دعا اٹھائے کیوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 سال کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کر دیا تھا۔ جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو مسند بچھائی جاتی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدہ لباس زیب تن فرما کر خوشبو لگا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے اور اس پر باادب ہو کر بیٹھ جاتے۔ پھر درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی انگیٹھی میں عود اور لوبان کی خوشبو سلگتی رہتی، یعنی عود اور لوبان کو سلگایا جاتا۔ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ بن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے کہ بچھو نے آپ کو 16 مرتبہ ڈنگ مارے۔ درد کی شدت سے چہرہ مبارک زرد یعنی پیلا پڑ گیا، مگر حدیث پاک کا درس جو ہے وہ جاری رکھا اور پہلو تک نہ بدلا۔ جب درس حدیث ختم ہوا اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، آج میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں، مگر میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ عاشق مدینہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے فن حدیث کی باقاعدہ کتاب مرتب فرمائی،
جو کہ موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلوص کے پیکر تھے۔ حضرت شیخ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک جب موطا کی تصنیف سے فارغ ہوئے، یعنی یہ موطا امام مالک کتاب کی تصنیف سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے اخلاص کو آزمانے کے لیے موطا امام مالک کے مسودے کے تمام اوراق پانی میں ڈال دیے اور فرمایا اگر ان میں سے ایک ورق بھی بھیگ گیا تو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صدق نیت اور اخلاص کا ثمرہ تھا کہ ان میں سے ایک ورق بھی نہیں بھیگا۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب نہ آئے میرے کبھی ریا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل یہ میں نے آپ کو عشق رسول کی 7 حکایتیں سنائی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل اگلی جو 5 حکایتیں ہیں وہ آپ کو سنائیں گے۔